آیت کا وظیفہ کرنے والے کو مدینے والے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا میں ان کو پاگل اور چٹا کہہ رہی ہوتی ہے، دیوانہ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر ذی طمرین لا یغوبہ لہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، کہ کتنے ایسے پراگندہ بالوں والے پھٹے پرانے کپڑوں والے لوگ لا یغوبہ لہ، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ کسی چیز پر رب کی قسم کھا لے تو پھر میرا رب کی قسمیں پوری کر پاتا ہے۔ یہ اللہ والے یہ گدڑی نشین ایسے ہوتی ہے کہ دنیا ان کو سمجھتے ہیں کہ ایسی پاگل ہیں، دیوانے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی صفت کیا ارشاد فرمائی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس جو نبی آیا وہ تم ہی میں سے تشریف لایا ہے، تم ہی میں سے تشریف لایا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشریت میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے آقا مسکرائے، حضور ارشاد فرمایا اے صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کائنات میں رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور ارشاد فرمایا اے جابر رب نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس جو رسول آئے وہ تم ہی میں سے تشریف لائے۔ اور یاد رکھیں حضور لبادہ بشریت میں تشریف لائے ہیں، انسان ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے مدینہ منورہ کا اور رونق سما تھا، مدینے کی کوئی بہار فضائیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحدت کے نور نے جوش مارا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیے۔ یہ صوم وصال کے وہ روزے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ کر افطار میں تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، پھر اگلے دن کا دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں سحری اور افطاری وغیرہ نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا پانی پیتے اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھنے شروع کیے، صحابہ کرام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، صوم وصال انہوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ اب ہوا کیا کہ مغرب کی ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور ایک صحابی جو روزے رکھ رہے تھے وہ نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی ان کے پاس تشریف لے کر گئے، حضور فرمایا کیا ہوا اس کو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صوم وصال رکھنا شروع کیے تو صحابہ نے آپ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، لیکن ان کی کمزوری اور نکاہت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ کون ہے تم میں سے میری مثل؟ واللہ یرزقنی ویطعمنی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام لبادہ بشریت میں ہم نے جلوہ گر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ اچھا اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات موجود ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ اس کی ایک قرات انفسکم کی جگہ ایک قرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ انفسکم کی ہے، اور اس کا مطلب ہے نفیس ترین ہستی تم میں تشریف لائے، تم میں کائنات کی سب سے
نفیس ترین ہستی تشریف لائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو تاریخ الخلفاء کے اندر امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، اور اسی حدیث کو امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں بھی لکھا، اور اسی حدیث کو مواہب الدنیا کی شرح امام زرقانی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا۔ پھر جب مخلوق پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مخلوق کے گروہ بنائے تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا۔ جب ان گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، اور پھر جب ان قبیلوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر خاندان میں رکھا، اور جب ان خاندانوں میں جانیں پیدا کی تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا، اور پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے گھر پیدا کیے، گھر بنائے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا۔ لوگوں سن لو، میرا گھر بھی سب سے بہتر ہے، میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔ آج بات کو تم نے نفیس ترین ہستی تشریف لائی ہے، اور کیسی نفیس ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سینے پر اپنا دست رحمت رکھا تھا، خدا کی قسم برسوں گزر گئے، آج تک حضور کے ان ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ کیسے نفیس تشریف لائے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مدینے کی جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ حضور کے جسم اقدس سے آنے والی خوشبو سے ہم پہچان جایا کرتے کہ حضور اس گلی سے گزرے ہیں۔ کیسے نفیس نبی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ انفاسکم، تم میں نفیس ترین ہستی تشریف لائی ہے، اور دوسری صفت کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ امتی پریشان ہو جائے تو مدینے والے آقا پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، اور حضور نے اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارشیں کر کے اپنی امت کے لیے رحمتیں اور اپنی امت کے لیے آسانیاں اکٹھی کی ہے۔ آپ دیکھیں 50 نمازیں تھیں، 50 نمازیں ہم پر فرض تھی، لیکن میرے آقا نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے 50 سے 5 نمازیں عطا کی۔ لیکن میرے رب نے فرمایا اے پیارے، نمازیں 50 فرض تھی، آپ کے صدقے سے ہم نے 5 نمازیں کی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر میرا امتی یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، میرا رب اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ پوری زمین میرے رب نے اس امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صداقت نماز گونجے، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، جب یہ صدا تمہارے کانوں میں پڑے یا وقت ہو جائے نماز کا، قریب کوئی مسجد نہ ہو، وہیں مصلی بچھا کے نماز ادا کرو، میرا رب تمہاری نماز قبول کر دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حج کے احکامات بیان فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال ہم پر فرض ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ صحابی سمجھے کہ شاید میں اپنی آواز حضور تک نہ پہنچا سکا، پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کنت نعم لوجبت ما استطعتم، وہ پیارے اگر میں ہاں کہہ
استطاعت پر صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے. عزیز علیہ ما عنتم، امتی کا مشقت میں پڑھنا حضور پر گرا گزرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام مسواک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. آقا کریم گھر تشریف لاتے، سیدہ فرماتی حضور کا پہلا کام یہ ہوتا کہ حضور مسواک کرتے. باہر کسی سے ملنے جاتے سب سے پہلا کام مسواک کرتے. ہر نماز سے پہلے حضور مسواک کیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے، سب سے پہلا کام مسواک کیا کرتے. حضور مسواک سے بڑی محبت کیا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فضائل بڑے بیان فرمائے ہیں، لیکن میں نے حضور نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اے لوگوں، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک فرض کرا دیتا. اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے حضور نے فرض قرار نہیں دی. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے. اور تیسرا وصف بیان فرمایا حریص علیکم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا وصف کیا بیان فرمایا؟ حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں. نبی کیسے ہیں؟ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور امتیں ساری جمع ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ تخت لگے ہوں گے جس پر انبیاء کرام جلوہ گر ہوں گے، اور ان میں سب سے اونچا تخت حضرت آدم علیہ السلام کا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہو کر ساری امتوں کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑے گی اور وہ آپ پہچان جائیں گے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنے اس مسجد سے اٹھیں گے اور پکاریں گے این یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں ہیں؟ حضور ارشاد فرمائیں گے میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں. حضرت آدم فرمائیں گے کہ اے محمد یہ آپ کا امتی ہے اور اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. اس کو یہ سزا ہو چکی ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سرعت کے ساتھ ان فرشتوں کے پاس پہنچوں گا اور ان کو میں کہوں گا کہ رکو اور اس کا حساب دوبارہ کرو. تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی سزا ہو چکی ہے، ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رب کے عرش کی طرف متوجہ ہو کر اپنا امامہ زمین پر رکھ دیں گے اور عرض کریں گے مالک مولا کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے راضی کر دوں گا؟ یا اللہ کا تیرا حکم نہیں تھا کہ محبوب تجھے راضی کر دوں گا؟ والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں رک جاؤ، میرا محبوب جو کہتا ہے اس کی بات سنو، میرا محبوب جو کہتا ہے اس کی بات سنو. پھر حضور فرمائیں گے میزان دوبارہ لگاؤ، دوبارہ میزان لگے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے. اور کاغذ کا ٹکڑا رکھنے کی دیر ہوگی اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جب پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو جنت کا راہی بن گیا ہے. وہ شخص جس کو جہنم کا مژدہ دیا جا چکا تھا، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ماں باپ بہن بھائی ایک دوسرے سے چھوڑ جائیں گے. تو وہ عرض کرے گا اے نورامی چہرے والے، اے بددعا چہرے والے، اے بدنین زلفوں والے، آپ کون ہیں کہ جب اس وقت اس گھڑی میں میرے اپنے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے اس وقت ہی میری حاجت روائی کی، میری غم کو ساری کی. تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کو کہوں گا کہ میں تمہارا نبی ہوں. سبحان اللہ. اور یہ جو میں نے کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے یہ تمہارا وہ درود تھا جو تم نے دنیا میں مجھ پر ایک مرتبہ پڑھا. سبحان اللہ. رب نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا. حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے. آج میں اور آپ غور کریں، وہ نبی ہمارے لیے اتنی رحمتیں اتنی برکتیں عطا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں قیامت تک اپنی قبر میں اپنے امتیوں کو پکارتا رہوں گا اور رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا. فرمایا حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گرا گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو دلائل النبوت کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا اور مواہب الدنیا کی شرح امام زرقانی جو لکھی اس میں بھی اس روایت کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے اوائل کا زمانہ تھا, شروع ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے 2 ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے تھے, ایک سے اس نے اپنے ستر کو ڈھانپا ہوا تھا اور ایک اپنے جسم پر اس نے زیب تن کیا ہوا تھا. وہ آیا اور میں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوگا. اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی, میں نے جب آپ کا کلمہ پڑھا تو میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, حتیٰ کہ میرے تن کے کپڑے بھی مجھ سے لے لیے. یہ راستے میں مجھے یہ 2 پھٹے ہوئے ٹاٹ ملے ہیں, ایک سے میں نے اپنے ستر کو ڈھانپا ہے اور دوسرے اپنے اوپر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبدالعزیٰ ہے. حضور ارشاد فرمایا آج کے بعد تم عبداللہ ہو. اب عزیٰ تھا یہ بتوں کا نام تھا, فرمایا کہ آج کے بعد تم عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہو. اور یہ چونکہ 2 ٹاٹ کے لباس میں نے پہنے ہوئے تھے تو ان کا لقب جو تھا وہ تھا ذوالبجادین, 2 ٹاٹ کے لباس پہننے والا. حضرت عبداللہ ذوالبجادین 2 ٹاٹ کے لباس پہننے والا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت ان کو دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب صفہ میں شامل فرما دیا. یاد رکھیں اسلام کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفہ ہے اور اس کے مولف کون تھے؟ خود مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اصحاب صفہ کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے, ان کی دلجوئی کیا کرتے, ان کی باتیں سنا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کیا کرتے تھے. اصحاب صفہ یہ وہ یونیورسٹی ہے اسلام کی سب سے پہلی. اور یاد رکھیں سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ وہی صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے, اسی اصحاب صفہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, جن کے استاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے اصحاب صفہ میں شامل کروا دیا. وقت گزرتا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک, یہ آخری غزوہ تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. غزوہ تبوک کا موقع تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رات کو جب سارا لشکر سو رہا تھا اچانک میری آنکھ کھلی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف جب نظر کی, حضور وہاں تشریف فرما نہیں تھے. میں فوراً اٹھا اور آقا کریم کے بستر کو جب میں نے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو وہ ٹھنڈا تھا, یعنی کافی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے. میری نظر حضرت بکر کے بستر کی طرف گئی تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر اقدس پر نظر پڑی تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے. تو میں پریشان ہوا کہ اس رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا سکتے ہیں؟ کہتے دور مجھے روشنی نظر آئی, دور ایک مجھے روشنی نظر آئی تو میں وہاں چلا گیا اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں شیروں کے ساتھ جلوہ گر رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک میت رکھی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صاحب کو میرے پاس رکھو, میرے قریب کر دو اس کو. حضرت بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جنازہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی عبداللہ ذوالبجادین ہے, جو شام کے وقت ان کا انتقال ہوا اور ابھی ان کی تدفین ہونے والی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خود قبر انور میں اترے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ انداز یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ حضرت عبداللہ کی گال پر تھا, دوسرا ان کی کمر پر تھا اور آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے. فرماتے رات کی تاریکی میں حضور کی آنکھوں سے آنسو ایسے برس رہے تھے جیسے موتی گرتے ہیں. حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جب قبر میں اتارا نا, آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نے اتارنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کے یاد کرے کرتے. اللہ اکبر. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرمایا اللہم امسیت راضیا فرض عنہ, اللہم امسیت راضیا فرض عنہ, اللہم امسیت راضیا فرض عنہ. یا اللہ
قبر میں اتار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں ڈالا. اللہ تعالیٰ کیا شان تھی صحابی کی. اپنا سب کچھ بیچ کر حضور کے قدموں میں آئے. 2 ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے تھے. پھر مدینے والے آ کر نے کیسی کرم نوازی کی ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ الفاظ بلند کیے نا اللہم امسیت راضیا بفرض عنہ، فرماتے ہیں فوراً میری چیخ نکلی اور میں نے کہا کہ کاش آج اس قبر میں میں ہوتا، کاش اس قبر میں آج میں ہوتا. حضور کے یہ الفاظ، آقا کریم کی یہ محبت بھرے لہجہ، حضور کا اپنے امتی کے لیے یہ پیار، کاش یہ آج عبداللہ بن مسعود کے حصے میں آیا ہوتا. یہ وہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب نبی عطا فرمایا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں. آج میں اور آپ غور کریں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں. وہ آقا تو راتوں کو اٹھ کر رو کر اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کریں. اور آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے کاموں میں گزار دی ہے. آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج مدینے والے کی چوکھٹ پر آ جائیں. آج وقت ہے مدینے والے کو راضی کر لیں. یاد رکھیں یہ 11 ربیع الاول ہے نا، کل 12 ربیع الاول ہو جانی ہے. اور یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ برکت والی رات ہے کہ جس کے بارے میں امام تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8ویں صدی کے محدث گزرے ہیں، امام ابو مرزوق تلمسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے کتاب لکھی. اس کتاب کا موضوع کیا تھا؟ وہ موضوع یہ تھا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا جس رات حضور جلوہ گر ہوئے وہ رات افضل ہے. آپ نے وہ کتاب لکھی ہے. اور 28 وجوہات، کتنی؟ 28 وجوہات سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس رات حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ رات لیلۃ القدر سے افضل ہے. ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر ملی ہمیں حضور کے صدقے سے. لیلۃ القدر ملی ہمیں حضور کے صدقے سے. کیوں؟ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ملی ہمیں حضور کے صدقے سے. تو جن کے صدقے سے وہ رات ملی، تو جس رات وہ خود تشریف لائے، یقیناً وہ رات سب سے افضل ہے. تو کتنی الحمدللہ آج 11 کی رات ہے، 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ربیع الاول ہو جانی ہے. اور وہ جو صبح بہارا کے کوئی خاص وقت ہوتا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو خاص جو صبح بہارا کا جو وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، وہ صبح صادق کا جو خاص وقت ہے. علماء فرماتے ہیں اور صاحب کشف بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہے. اس طرح بارش برستی ہے نا قطروں کی طرح، اس طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اور اس رات کے لمحوں کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یہ وہ برکت والی رات کل ہمیں نصیب ہوگی. میرے بھائی، میرے پیارے، یہ ہم نے حضور علیہ السلام کا مختصر سے یہ ذکر سنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، ہم مدینے والے آقا کی چوکھٹ پر حاضر ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. خدا کی قسم ہمیں رونا بھی نہیں آتا، یقین مانے حضور کی محبت میں ہمیں رونا بھی نہیں آتا. کہ ہمیں روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر بلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہمیں عشق میں رونا بھی نہیں آتا، عشق میں تڑپنا بھی نہیں آتا. وہ تڑپ پیدا تو کرے. حضور کی بارگاہ میں آج صدقے دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں. آج بابا جی کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، صدقے دل سے یہ نیت کریں یا رسول اللہ جو زندگی گزر گئی، آج کے بعد میری زندگی کا ہر لمحہ آپ کی سنت کے مطابق ہوگا. جس میں آپ کی رضا ہے میں نے اپنی زندگی ویسے گزارنی ہے. تو یاد کہ زندگی گزارنے کے
اصول آپ کو دیتا ہوں، میری بات ختم. آج سے ایک نیت کریں، ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ آج کے بعد آپ کوئی بھی کام کرنے لگے نا، چاہے دنیا کا کام کریں چاہے دین کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، وہ کام کرنے سے پہلے آپ نے چند لمحے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرا رب اور رب کا رسول راضی ہے یا نہیں. اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے وہ کام کرنے خدا کی قسم اس میں برکت ملے گی. اور اگر رب اور رب کا رسول راضی نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جتنا بھی کام کر لیں اس کام میں برکت نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی، لیکن زندگی انسان کی ہے کیا؟ چند سانس نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد رب کی عبادت کرنا ہے. اگر ہم دنیا کی اس زندگی کے اندر رب اور رب کے رسول کو بھی راضی نہ کر سکے تو مجھے بتائیں کہ اپنی زندگی میں کمایا کیا؟ اپنی زندگی کس کام میں لگاتی ہے کہ ہم سے رب اور رب کا رسول بھی راضی نہ ہو سکا؟ چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ بھی ہم سے نہ ہو سکے. دنیا کا ہر اوکھا کام ہم کر لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی. دنیا کا ہر اوکھا کام ہم کر لیتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں جاتا. ہر اوکھا کام کر لیتے ہیں، رمضان کے 30 روزے نہیں رکھے جاتے ہیں ہم سے. میں آپ سوچے ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں. آج کے دل سے توبہ کریں. میں کسی شہر میں بڑی پیاری حضور کی بارگاہ میں نے ایک استغاثہ کیا، بڑے تڑپانے والے اور بڑے تڑپا دینے والے الفاظ سے میں نے کہا. وہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں اتنا غلام حاضر ہے. اور پھر انہوں نے جو اشعار کے اندر الفاظ کہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور معافی، حضور معافی تسا جی ڈکیا جنہ کما تو حضور جی میں اکڑ گیا ہاں، گناہ دی در در دے اندر میں قدمہ دی اتر گیا ہاں، تمہارے قدمہ نو چھڑ کے آقا میں جیتا کتھے مر گیا ہاں. حضور معافی، حضور معافی. آج آقا کریم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، صدقے دل سے یہ دعا کریں، صدقے دل سے آقا کی بارگاہ میں ہم التجا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات کے صدقے سے ہم پر ایسا کرم کر دیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے، آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے. اور زندگی کا ایک اصول بنائے، کیا؟ انہیں جانا انہیں مانا. سب مل کر بولے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان. اللہ پاک ہمیں کرے.